آن لائن کام بالکل تباہ ہو چکے ہیں، فری لانسنگ کے اندر کام نہیں رہا، ای کامرس کے اندر کام نہیں رہا، ان ڈرائیو پہ اور جتنے بھی یہ لوگ آن لائن اپنی ٹیکسی ڈرائیو کر رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، بائکیں پہ ہیں، ان لوگوں کا جو کام ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس قسم کے بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاکستانیوں کے ہیں، پاکستانی اب کدھر جائیں، اس پہ آج انشاءاللہ کمپلیٹ بات کریں گے۔ یہ بڑی اہم ویڈیو ہونے والی ہے اس کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے، انٹرنیٹ خراب ہونے کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کے کلائنٹس ضائع ہوئے ہیں، اور میرے جو کلائنٹس تھے، میں آج آلموسٹ 10واں دن ہے کہ بالکل فری آف کاسٹ اپنے کلائنٹس کا کام کر رہا ہوں کہ یار آپ کا کام اگر 1-2 دن لیٹ ہوگا تو میں اس کو کچھ چارج نہیں کروں گا آپ سے۔ میں نے اپنے کلائنٹ کو ویلیو پرووائڈ کیا ہے کہ چلے اگر کچھ دن مجھے پروفٹ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس چیز کو برداشت کر سکتا ہوں۔ لیکن ہر بندہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، ہر بندہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر بندے کے لیے بڑی زیادہ پرابلمز ہیں۔ کسی علاقے کے اندر ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، کہیں پہ نہیں چل رہا ہوتا، کسی ٹائم جائز کا نیٹ ورک ہے، زون کا نیٹ ورک ہے، ان پہ یعنی اچھی سروس آ رہی ہوتی ہے، کسی ٹائم جو ہمارے گھر کے اندر وائی فائی وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، آفس کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اچھی سروس آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آن لائن کام اس طرح کیا ہے کہ جہاں پہ بھی بندہ بیٹھا ہے اس نے وہیں پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں فائر وال سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر ملک کو اپنی اس حساب سے کام کرنا چاہیے، لیکن اس کا سولوشن پہلے رکھنا چاہیے کہ بھائی اس سے جو خدشات ہیں ہمارے ملک کو کتنا سارا لاس ہو رہا ہے، اس کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ اب سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے میں بھی پوسٹر لگا رہا ہوں، اور میری طرح کے کافی سارے لوگ ہیں جو پوسٹر لگا رہے ہیں، اور مجھے کئی سارے ایسے دوستوں کے میسیجز آ چکے ہیں جو ایز اے فری لانسر کام کرتے ہیں کہ بھائی یہاں کو چھوڑو، گولڈن ویزا پکڑو اور آ جاؤ، اور کئی لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ بے شک آپ چیک کر لیں، ہسٹری کو چیک کر لیں، پاکستان فری لانسر چھوڑ کے جا چکے ہیں اس ڈر کی وجہ سے۔ لیکن ہم یار کتنے دن گدڑ کی طرح بھاگتے رہے، کبھی یہ والا مسئلہ آ گیا تو پھر بھاگ جاؤ، کبھی یہ والا مسئلہ آ گیا تو پھر بھاگ جاؤ۔ جب ہم پاکستان کے اندر چیزیں لے کے آ رہے ہیں، ہم پیسہ لے کے آ رہے ہیں، نہ کہ پاکستان سے باہر لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک، اس کے باوجود ہم ہی بھاگتے رہے، ہم کوئی چور ہیں کہ ہم پاکستان سے چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ اور اگر ہم بھاگ جاتے ہیں، آنے والی نسلیں کیا کہیں گے؟ آنے والے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ بے شک انٹرنیٹ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے جو پاکستان کو لاس ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جو میرا لاس ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کون بھرے گا؟ حکومت دے گی وہ لاس؟ دیں ہمیں پیسے، دیں ہمیں وہ والے کلائنٹس۔ کتنے میرے بھائیوں کے کلائنٹس گئے ہیں، کتنے سارے ہمارے کلائنٹس بھی گئے ہیں۔ پھر میں نے اس کا حل سوچا کہ یار کیوں نہ ہم یہ کریں کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو یہ کہیں کہ بھائی جب تک ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو جو بھی آپ ہمیں پروجیکٹ دیں گے ہم بالکل فری آف کاسٹ اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے ہمارا پیسہ لگ رہا ہے لیکن ہم کلائنٹ کو بچا رہے ہیں، اپنے ملک کے نام کو بچا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا نام پوری دنیا کے اندر بدنام ہو جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں، سیدھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ دنوں کے اندر انٹرنیٹ نہ ٹھیک ہوا تو لیگل ایکشنز جتنے بھی ہوتے ہیں جو ہمارا حق ہے وہ ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ہم تو کسی سے نہ ہمیں کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، نہ ہم گیدڑوں کی طرح بھاگ سکتے ہیں ملک سے کہ آج اس ملک میں چلے جاؤ جی وہاں جا کے کام کرو، پھر دوسرے ملک میں چلے جاؤ ادھر جا کے کام کرو، تو یہ ہم سے کام نہیں ہوتا۔ بہرحال جتنے بھی لیگل ایکشن ہیں اس کے خلاف وہ ہم لیں گے، اگر اس کو فائر وال پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھائی اس کا حل نکالا جائے، آئی ٹی ایکسپرٹ آپ بٹھائیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ آپ جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی وی پی این کے دباؤ کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو گیا، یہ ہو گیا، یار اس طرح کی باتیں ایک بچے کو پتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، اس پہ تو ہنسی آتی ہے کہ یار وی پی این کے دباؤ کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو گیا۔ وی پی این لگایا گیا کیوں ہے؟ اس کو بھی تو ذرا دیکھیں نا، وی پی این لوگوں نے کیوں استعمال کرنا شروع کیا ہے؟ تو ہر چیز کا حل ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہر چیز کا حل نہیں ہے۔ وی پی این لیگل نہیں ہے، یعنی آپ اسے یوز نہیں کر سکتے، لیکن کئی ایسے ملک ہیں جنہوں نے اپنا وی پی این وہ اس کو حکومت کی طرف سے اپرووڈ ہے، اس کو بنایا ہے تاکہ لوگ اس کو یوز کر سکے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ بھی مسئلہ نہیں ہے جی سارے کے سارے وی پی این آپ جو بھی استعمال کریں وہ لیگل نہیں ہے، اس پہ کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا۔ اب باتیں اتنی ساری کرتے ہیں کہ جی ہم پرائمری سے پروگرامنگ کی اور یہ ساری چیزیں شروع کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئی ٹی پارک بنائیں گے لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر۔ تو منسٹری آف آئی ٹی سے ہماری گزارش ہے تھوڑا چیزوں کو سمجھ لیں، آئی ٹی پارک ہم خود بنا لیں گے، آپ نہ بنائیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، کم از کم جو سروس ہے وہ ہمیں صحیح پرووائڈ کی جائے، اور دوسرا پے پال کا جو ایشو ہے وہ ہمارا حل کیا جائے پاکستانیوں کو، تو ہم سارے کام خود کر لیں گے۔ حالانکہ پاکستان کے اندر پے پال نہ ہونے کے باوجود، پیونیر کے اندر مسائل ہونے کے باوجود بھی ہم کام کر رہے ہیں ایز اے فری لانسر، اور پے پال میں ہم پیمنٹ کہیں سے بھی ریسیو کر کے ہم پاکستان لے آتے ہیں، کسی بھی کنٹری کے ہم ڈاکومنٹس بنا کے کچھ بھی کر کے ہم پے پال پہ بھی کام کر، سارا کچھ ہم خود کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود دوسری بات ہے اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو فری لانسر ہیں یا ای کامرس پہ کام کریں، ای کامرس کی میں بات نہیں کرتا، اس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبر پروڈکٹس پاکستان کے اندر اور ادر کنٹریز کے اندر بھی بھیجتے ہیں۔ لیکن فری لانسر کی میں بات کرتا جاؤں، فری لانسر مخلص ہے تبھی آپ چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اگر فری لانسر جو ہے وہ مخلص نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی، کچھ لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ بالکل 100%
100% ٹھیک ہے, لیکن اب بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے. وہ لوگ کیوں خراب ہیں اس کا بھی ریزن میں اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ وہاں سے سیکھتے ہیں جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا, وہ پیسے کے پجاری ہوتے ہیں, وہ لالچی ہوتے ہیں, وہ ٹھگ ہوتے ہیں, اور پھر ان کے اسٹوڈنٹ بھی ٹھگ ہی ہوتے ہیں. تو اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, لیکن ان میں سے چند لوگ ہیں. پاکستان اگر دنیا کے اندر چوتھے نمبر پہ ہے, کس کام کے اندر تم چوتھے نمبر پہ ہو؟ جسٹ فری لانسنگ کے اندر ہی چوتھے نمبر پہ ہو نا, اور کوئی دنیا کے اندر چیز تو دکھا دو کہ اس کام کے اندر آپ چوتھے نمبر پہ. پاکستان صرف اور صرف فری لانسنگ کے اندر ہی چوتھے نمبر پر ہے. جتنے بھی دنیا کی ریسز ہیں ان میں پاکستان سب سے پیچھے ہے, فری لانسنگ کے اندر چوتھے نمبر پہ. تو فری لانسر کام کر رہا ہے بھائی, فری لانسر پیسہ لے کے آ رہا ہے. تو اس پہ اگر آپ لوگوں نے کوئی پراپر حل نہ کیا, اور آنے والے وقت کے اندر, یعنی یہ نہیں ہے کہ آج آپ حل کرتے ہیں اگلے سال پھر کوئی پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے, اس طرح نہیں. اس کا اگر پراپر حل نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ اس پہ لیگل ایکشن بھی لیں گے. اس کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑے گا وہ ہم ضرور کریں گے. تو پاکستانی عوام, یہ صرف فری لانسر کی بات میں نہیں کر رہا, جو رائڈر ہیں ان کی بھی بہت زیادہ پرابلم ہے. جن لوگوں کے واٹس ایپ کے اوپر ای کامرس کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلم ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں جن کی ان ڈرائیو پہ, اوبر پہ, کریم پہ, کہیں بھی انہوں نے اپنی گاڑیاں لگا کے کام کیا ہوا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا پرابلم ہے. تو فری لانسر کا تو پرابلم ہے ہی ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے اندر پیسہ باہر سے لے کے آتا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ پہلے پاکستان کے اندر فری لانسر کتنا ڈیلی کا پیسہ لے کے آ رہا تھا, اور ان دنوں کے اندر لاس کتنا سارا ہوا, یہ آپ خود اس کا اندازہ کریں. تو باقی انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے بات کی ہے, اور اگر کوئی ایکشن لے نہ لے, ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اس پہ ایکشن لیں گے.